السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزک، موویز اور ڈراموں کے اس ماحول میں اسلامک اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل جا الحق کو ابھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ہر اپڈیٹس آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میں ایک دفعہ نیرو المرکز میں تھا تو وہاں مولانا ابراہیم صاحب جو برکاتہم العالیہ کی بات چل رہی تھی فجر بعد۔ ہم لوگ گئے ہوئے تھے فجر سے پہلے گاڑی سے، بائی روڈ گئے تھے ہم لوگ۔ تو فجر کے بعد مولانا کی بات ہوتی ہے، جب بھی مولانا ہوتے ہیں تو بات وہی کرتے ہیں، انہی کی بات طے ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ سارے بات میں شریک ہو گئے۔ اب جب بات ہو گئی تو ساتھی اشراق میں اور کچھ ناشتے وغیرہ میں ضروریات میں چلے گئے۔ اب میں سوچا کہ یار بارہا سنتے ہیں بزرگوں سے ملاقات، بزرگوں سے مصافحہ اور ان سے مستفید ہونا، اور ان سے جو ہے نا وہ سارا سنتے ہیں ہم فضائل بار بار، اس کے یہ فائدے، اس کے یہ فائدے، اور ان کی مجلسوں میں بار بار بیٹھنا، ان سے استفادہ کرنا۔ تو میں نے خیال کیا کہ یار کام کے اتنے بڑے بزرگ ہیں اور سارے عالم میں ان کی رہبری چلتی ہے اور سارا عالم ان سے جڑا ہوا ہے کہ ہر پرانے ساتھی ان سے رہبری لیتے ہیں، ان سے باتیں پوچھتے ہیں اور اپنے مقام پہ جا کے اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یار اچھا موقع ہے اور ملاقات کا بہت آسان راستہ اللہ وقت نے دیا ہوا ہے، تو میں نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں سیدھا ملاقات کرنے چلا گیا حضرت سے۔ اچھا وہاں پر سارے ساتھی مسافہ تو کرتے ہی ہیں، بیان اس کے تشکیل کے بعد، فجر والی مجلس کے بعد ساتھی مسافہ کرتے ہیں مولانا سے، اور حضرت بھی دم مشفقانہ انداز میں باقاعدہ بیٹھتے ہیں، مسافہ سب سے کرتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں اشراق کی نماز کی ادائیگی کے لیے، جو اپنی ان کی فکس جگہ ہے نماز کی، پہلی صف میں سیدھا کونے پر کرسی لگتی ہے ان کی، وہاں نماز پڑھتے ہیں اور وہیں وہ جا کر اشراق پڑھتے ہیں۔ تو جب سب مسافہ کر لیے اس میں بھی ایک شریک ہو گیا مسافے کے لیے۔ اس کے بعد پھر مجھے اس کے بعد یہ خیال آیا تھا کہ یار اتنے فضائل سنے ہم نے اور ہم نے بات کبھی کی نہیں اور ہم نے استفادہ کبھی کیا ہی نہیں، تو پھر یار وہ باتیں کب پوری ہوگی جو ہم سنتے آ رہے ہیں بار بار۔ تو میں حضرت سے پھر ملاقات کیا دوسری مرتبہ۔ پہلا مسافہ تھا سب کے ساتھ والا، اور یہ اب تھا اکیلے والا، تنہائی والا۔ تو وہ جیسے ہی مولانا کرسی سے اٹھے تو میں نے فوراً مسافہ کیا، سلام کیا، مسافہ کیا، اور میں نے پوچھا حضرت آپ سے بات کب ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگے، چلتے چلتے کہنے لگے کہ کر لو نا ابھی، کر لو نا ابھی۔ اس میں مجھے ایسے خوشی ہوئی کہ سوچنے لگا یار کیا اکابرین کا مزاج ہے اور کیا ان کا ویوہار ہے لوگوں سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ کچھ دیر آرام کا وقت ہے، ناشتے کا وقت ہے، اشراق کا تقاضا ہے، ساری ان کی مطلب حاجات لگی ہوئی ہے، اور پھر کہہ رہے کہ کر لو نا ابھی، کر لو نا ابھی، اتنا پیار سے۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہم پر تادیر قائم رکھے۔ میں نے پھر اتنے میں بات چیت کرتے کرتے ہم لوگ پہنچ گئے کرسی تک۔ اب مولانا کرسی پر بیٹھے اور میں ان کی کرسی کے بائیں پائے پر تھوڑی ٹکا کر بیٹھ گیا، ٹیک لگا کر تھوڑی کے بل۔ اب بات چیت شروع ہو گئی۔ اب میں نے کہا کہ حضرت ایک بات پوچھنی تھی کہ ہم لوگ جو فضائل گشت کے نام پر آداب گشت بیان کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ کیا بات کریں، آداب گشت میں کیا باتیں ہونی چاہیے؟ تو تھوڑا سا اس طرح دیکھے کہ شاید چونک رہے ہوں، واللہ عالم۔ میں نے خیال کیا کہ شاید یہ ایسا فیل کر رہے ہوں کہ یہ سوال کس نے آج تک کبھی نہیں کیا اور یہ کیا باتیں کر رہا ہے اچانک۔ خیر مولانا نے پھر جواب دیا۔ مولانا نے مجھے جواب میں پوچھا کہ اب تک کیا باتیں کرتے تھے، کہ اب تک کیا باتیں کرتے تھے، یعنی فضائل گشت میں اب تک کچھ تو کرتے ہوں گے نا، اب تک کیا کرتے تھے؟ اب میں یہاں سے ذرا حیران ہوا کہ یار ان کے سامنے فضائل گشت بیان کروں گا میں، میری وہ حیثیت ہے؟ پھر جب مولانا کا فیس ریئیکشن رہا تو میں نے سمجھا کہ شاید حضرت مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا اشکال ہے، تمہیں کیا پوچھنا ہے، اس تعلق سے وہ پوچھو۔ اور میرے خیال سے میں صحیح بھی تھا، اس لیے کہ اللہ کا فضل، اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی نااہلی، ناکارہ پن کے باوجود اللہ پاک نے بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے کسی درجے میں۔ اللہ پاک اس کا صحیح استعمال اور اس کا اللہ پاک حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمیوں کوتاہیوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو میں نے پوچھا حضرت ہم لوگ فضائل گشت میں بات ساتھی کرتے ہیں، اس میں ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ کہنے پر 7 لاکھ سبحان اللہ کہنے کا ثواب اللہ پاک دیتے ہیں اس کام کے کرنے پر۔ تو حضرت نے کہا کہ 7 لاکھ کے اللہ پاک چاہے جتنا دے دیں مگر اس پہ اعتراض کھڑا ہو جائے گا۔
تو میں نے کہا حضرت میں یہی بات پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ علماء کرام اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ فضائل تو اس کام کے لیے ہے جس پر صحابہ اپنی جان کو لے کر نکلا کرتے تھے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جایا کرتے تھے، کہ جس پر صحابہ کرام نے اپنی جانیں کھپائی اور جس جذبے کے ساتھ صحابہ نکلا کرتے تھے، یہ فضائل تو اس کام کے لیے ہے، اس اللہ کے راستے کے لیے ہے۔ تو مولانا نے تائید فرمائی اس بات کی اور کہا کہ ہر سنی ہوئی بات کہیں نہیں جاتی، ایک بات، ہر سنی ہوئی بات کہیں نہیں جاتی، یعنی کتنا مختصر میں، یعنی کتنا شارٹ میں بات بتا دی کہ ہر سنی ہوئی بات کہنا نہیں چاہیے اور بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے۔ دو باتیں کہی مولانا نے کہ ہر سنی ہوئی بات کہیں نہیں جاتی اور تحقیق کے بغیر بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر آگے مولانا نے ایک بات کہی جو بعد میں کہی انہوں نے، تو اس لیے میں بھی بعد میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے، پہلے بات سن لیں پوری۔ اس میں پھر میں نے پوچھا کہ حضرت ایک اور بات ہے کہ ہمارے ساتھی فضائل کشف میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ قبرستان کے پاس سے گزرو تو قبر کا عذاب موقوف ہو جاتا ہے، وہ ٹھہر جاتا ہے جب تک کہ جماعت گزر نہ جائے۔ تو بس سننا ہی تھا کہ حضرت نے فوراً وہی جواب دہرایا اپنا کہ میں نے کہا نا، یہاں جملے سننا حضرت کے، کہ میں نے کہا نا کہ ہر سنی ہوئی بات کہیں نہیں جاتی، ہر سنی ہوئی بات کہیں نہیں جاتی اور بلا تحقیق بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستوں یہاں پر کتنی آسان سی بات ہے کہ ہم جو بھی سن رہے ہیں، جو بھی اپنے کانوں میں باتیں پڑ رہی ہے کسی انجان کے ذریعے سے، یعنی وہ آدمی جو اس کا اہل نہیں ہے، یعنی عالم نہیں ہے، غیر عالم سے ہم جو بھی سن رہے ہیں اس کی تحقیق لازمی ہے، اور عالم سے سن رہے ہیں اور اشکال اگر ہے ذرا سا بھی تو عالم صاحب کے پاس جا کر بھی ہم اس کا حوالہ طلب کر لیں کہ حضرت یہ بات ہمیں کہاں ملے گی، تاکہ ہم آگے بیان کریں تو اس کا حوالہ دے سکیں۔ تو بس پھر انشاءاللہ اب سے نیت کر لیں کہ اب سے جو بھی باتیں کریں گے ہم اپنے بیانات میں علماء کرام کے حوالے سے کریں گے، ورنہ کوئی من کی بات نہیں کریں گے۔ اور جتنی ایسی باتیں ہیں جو یہاں بتائی گئی، دو باتیں، اس کے علاوہ کئی باتیں اور ہیں جو ہم نے فضائل بنا رکھے ہیں تبلیغ کے، مگر وہ فضائل تبلیغ کے نہیں ہیں بلکہ وہ فضائل کسی اور عمل کے ہیں، تو ہم نے اس کو یہاں لا کے فٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ دوستوں بہت ہی بڑی خیانت ہے، اور چونکہ ہم دین جانتے نہیں ہیں، جو اچھا لگا وہ لے لیتے ہیں اور جو من میں نہیں آیا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو ہم کو اچھا لگے وہ لے لو، باقی چھوڑ دو، یہ باتیں اہل حق کا مزاج نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اب یہاں آگے فرمایا مولانا نے کہ جتنا آدمی اندر جائے گا نا اور ذرا سے زیادہ تو وہاں آدمی کے زیادہ امکانات ہیں بہکنے کے یا غلط ٹریک پر جانے کے۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا ہم کو بتایا گیا ہے فضائل موٹے اور مسائل معلوم کر لے علماء کرام سے، تو ہم کو اس میں کیا اشکال ہے کہ زیادہ ہم کو خود آگے گھسنے کی اور اندر جانے کی؟ زیادہ جتنا کام دیا گیا ہے بڑوں کی طرف سے اسی پہ چلیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں عافیت ہے۔ یعنی یہ کہ زیادہ بولنے کی عادت تو یہ تو ہمارے کام میں ہے خود، بھائی کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، تو ہمارا عمل اس پر کتنا ہو رہا ہے یہ خود اپنے آپ میں دیکھنے کی چیز ہے۔ رہی بات مسائل کی، تو اپنے ذات کے اعتبار سے مسائل معلوم کر لیں تاکہ دین مکمل ہو جائے۔ فضائل کے ذریعے آنا ہے اور مسائل کے ذریعے اس کو پورا کرنا ہے صحیح طریقے کے ساتھ۔ یہ ہم اتنی مدلل اور محقق بات کہنی چاہیے کہ جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو اور کوئی فوراً ہماری بات کو تسلیم کرے، قبول کرے۔ دوستوں یاد رہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہم پر اشکالات ویسے ہی اٹھے ہوئے ہیں، اور علماء کرام پر لوگ اشکال کرتے ہیں تو ہم پھر کس کھیت کی مولی ہے دوستوں؟ مگر علماء کرام کی بات پر ان کے پاس جواب ہے، دلائل ہے، مگر ہم جب بات کریں گے تو لوگوں کو موٹی موٹی باتیں بتا کر فضائل کے ذریعے سے، ترغیب کے راستے سے ہم صرف لوگوں کو ابھار کر دین کی طرف رہبری کریں گے، مگر دین ہم نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں۔ ہم دین کے اہل نہیں ہیں، دین کے اہل علماء ہیں، نبیوں کے وارث علماء ہوا کرتے ہیں، لہٰذا دین کے اہل، نبوت کے وارث علماء کرام ہیں، ہم نہیں ہیں۔ ہمارا کام بس اتنا بتایا گیا تھا، شروع سے آج تک یہ بات چلی آ رہی ہے، مگر ہم نے نئی باتیں ایسی کھڑی ہو گئی کہ ہم کو بتانا ہے۔ اور مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا کام جب مسجد میں لانا تھا ہی نہیں، ہمارا کام صرف ترغیب دے کر، اس کو ابھار کر، اس کو اندر سے تیار کر کر مسجد کی طرف ابھارنا تھا کہ وہ خود چل کر آئیں۔ ہمارا کام کھینچ کے لانا تھا ہی نہیں، نہ ہمارا کام زبردستی پر ہے۔ ہمارا کام تو بس ترغیب کے راستے سے فضائل سنا کر لوگوں کو بس مسجد کی طرف، اعمال کی طرف، بس اس کو ان کو ابھارنا ہے۔ ہمارا کام لانا ہے ہی نہیں، لائیں گے تو اللہ پاک،
پھر ہم نے اللہ والا کام اپنے ذمے کیوں لے رکھا ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ ساتھیوں، اگر آپ نے ہمارے باقی ویڈیوز نہ دیکھے ہوں تو برائے کرم وہ صحیح پلے کریں اور استفادہ حاصل کریں۔ اور ایک بات درخواست کہ اگر آپ نے ہمارا چینل جاء الحق کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو برائے کرم سبسکرائب کریں اور پڑوس میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔